الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته استغفر 100 مرة ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير رواہ البیہقی فی شعب الایمان. پچھلے درس میں جو بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی یہ اس کا دوسرا حصہ یا اس کا ایک تتمہ ہے. بنیادی بات یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن میں انسانوں کے دلوں کے اندر اس بات کو راسخ کیا جائے، اس بات کو بٹھایا جائے کہ نیکی اور بدی الگ الگ چیزیں ہیں، گناہ اور ثواب دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، اچھائی اور برائی دو ایک چیز نہیں ہے، دونوں دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تمیز کو جتنا انسان کے ذہن میں اس کو جتنا واضح تصور اس کا موجود ہو انسان کے ذہن میں اتنا اس انسان کے سیدھے راستے پر چلنے کے امکانات روشن ہوتے ہیں اور برائی سے اس سے بچنے کے امکانات معدوم ہوتے جاتے ہیں. لیکن اگر یہ تصور خلط ہو جائے، گڈ مڈ ہو جائے، مکس اپ ہو جائے کہ نیکی اور بدی ایک چیز ہے یا اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یا کچھ برائیاں جو برائیاں ہیں لیکن ان کو برائیاں نہ سمجھا جائے، ان کے بارے میں یہ تصور راسخ ہو جائے اور یہ تصور راسخ کرنے کی کوشش کی جائے کہ نہیں یہ تو گناہ نہیں ہے، یا تو کوئی معمولی گناہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو انسان پھر ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی چیز سے اگر اس کے ذہن میں نفرت کم ہو جائے تو آہستہ آہستہ نفرت کا یہ کم ہونا بڑھتا ہے، اور پھر بڑی سے بڑی برائی بھی اس کو برائی نہیں لگتی، برائی سے وہ عادی ہو جاتا ہے، برائی کے ساتھ وہ یوز ٹو یعنی عادی، اور کیا ہو جاتا ہے ذہن میں وہ جو گھن ہوتی ہے، گھن نفرت ہوتی ہے، پختوں کی چوتا کرک ہوئی، تو گناہ سے جو گھن ہوتی ہے انسان کو وہ گھن کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان اس لیے ہے کہ پھر گناہ کرتے ہوئے آدمی کے ذہن میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کرتا ہوں، تو اس سے توبہ کیسے نہیں کر لے وہ،
توبہ تو آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ لوگ بدعت سے، بدعتی کا توبہ قبول نہیں، اس لیے کہتے ہیں بدعتی توبہ کرتا نہیں ہے، بدعتی تو بدعت کرتا ہے اور اس کو ثواب سمجھتا ہے، گناہگار گناہ کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نیکی کا کام کرتا ہوں، نیکی سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا، نیکی پر تو آدمی مزید ڈٹ جاتا ہے۔ اس کے بجائے کہ لوگ آپ نیکی کی طرف بلائیں اور نیکی کی طرف بلانے کا یہ راستہ اختیار کریں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر گناہ کی گناہیت یا اس سے جو نفرت ہے وہ آپ کم کر دیں اور لوگوں کو کہے کہ نہیں یہ تو گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے شوق اور شغل کی وجہ سے اس کام سے آپ صبر نہیں ہوتے تو کر لیں، گناہ نہیں ہے یہ۔ اور دلیل وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ ہم اس لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے کہ اگر گناہوں کے انبار ہم ان کے سامنے لگا دیں تو جدید ذہن جو ہے اور جدید تعلیم یافتہ جوان جو ہے وہ اسلام کی طرف کیسے آئے گا؟ پھر تو وہ سمجھے گا کہ میں قدم رکھوں گا تو مجھ سے گناہ ہوگا، میں کسی کو دیکھوں گا تو یہ بھی گناہ ہے، میں کچھ چیزیں سنوں گا وہ بھی گناہ ہے، میں کچھ چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھوں گا وہ بھی گناہ ہے، میں کیمرے سے تصویر لوں گا وہ بھی گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہوں، تو پھر ایسے اسلام سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیں کہ نہیں، یہ جو گناہوں کے انبار لوگوں نے لگا دیے ہیں، جو گناہوں کے انبار لوگوں نے لگا دیے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک تو گناہ اور ثواب ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی گناہ کا کام ثواب کا نہیں بنتا اور ثواب کا کام گناہ کا نہیں بنتا۔ یہ ہم تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کام کو حرام ٹھہرایا ہے اور پھر ہم ہی اس کو حلال ٹھہرائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز حقیقت کے خلاف ہے اور ساری دنیا کہہ دے کہ یہ حقیقت ہے، تو حقیقت کے خلاف بولنے سے وہ چیز حقیقت نہیں بنتی جو حقیقت نہیں ہے، اور اس کی حقیقیت میں کوئی فرق نہیں آتا جو حقیقت ہے اگر کوئی اس سے انکار کر دے۔ داعی کو اپنا منصب اور اپنا مقام اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں داعی ہوں، میں لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا تو ہوں، لیکن میرا اپنا منصب اور اپنا مقام کیا ہے؟ کیا میں کسی نئے دین بنانے کے لیے یا گناہ اور ثواب اپنی طرف سے متعین کرنے کے لیے یہ میرا مقام ہے، یا میرا یہ مقام ہے کہ میں لوگوں کے دماغ سے، لوگوں کے ذہنوں سے اس چیز کو مٹا دوں یا کم از کم اس چیز کو کم کر دوں جو شریعت نے لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو داعی کا منصب کسی نئے دین کے بنانے والے کو داعی تو نہیں کہتے، اس کو تو کوئی اور نام دیا جاتا ہے، وہ تو انحراف کا مرتکب ہوتا ہے، وہ تو صراط مستقیم سے الگ ایک راستہ بنانے یا کئی راستے بنانے کا مرتکب ہوتا ہے، صراط مستقیم پر جانے کا مرتکب تو نہیں ہوتا۔ اس کی تو بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک سیدھی شاہراہ جا رہی ہے، آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کے لیے ایک کھلی شاہراہ ہے، موٹر وے ہے، تو کوئی کہتا ہے یار میں تو موٹر وے سے نہیں جانا چاہتا، میں تو بس پگڈنڈیوں سے جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی راستہ ایسا، اور آپ اس کو جمرود کا راستہ بتا دیں، لنڈی کوتل کا راستہ بتا دیں، تو جتنے سال وہ گھومتا رہے گا گھومے گا، ٹھیک ہے، اس کی مرضی کے راستے پر تو وہ چلا ہے، لیکن اس کی مرضی کے مقام اور منزل پر وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ایک تو کسی داعی کے
حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرانے سے اس میں تبدیلی نہیں آتی. دوسرا یہ کہ وہ خود ایک غلطی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ دوسرے لوگ غلطی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے لیے غلطیوں سے بچانے کی کیا تدبیر ہونی چاہیے. اس سے پہلے یہ تدبیر ضروری ہے کہ میں خود غلطی سے بچ جاؤں. دوسروں کو جہنم سے بچانے سے پہلے تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے جو تمہارے متعلقین ہے، تمہارے آل و عیال ہیں، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. تو اگر میں لوگوں کو جہنم سے بچانے کی ایک جھوٹی کوشش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود تو نہیں کر رہا، خود تو جہنم میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں اور ایک جھوٹا راستہ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس کا طریقہ، پھر یہ نوجوان تو ہے نا، یہ تو ہم سے بدک جائیں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی ویسے بھی تمہارے پاس تو ہمارے لیے سارا گناہ ہی گناہ ہے، عذاب ہی عذاب ہے. تو یہ بات تو غلط اس لیے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوان آ رہے ہیں اسلام کی طرف. ایک سروے کیا جائے اور بتایا جائے کہ جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان میں کتنی فیصدی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ گناہ معاف کیے جائیں تب ہم آئیں گے. ایسا بیوقوف کون ہوگا جو چاہتا تو ہو کہ میں اسلام کو اپنا لوں، چاہتا تو ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، چاہتا تو ہو کہ میں اللہ کی رضا چاہوں اور اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو، لیکن وہ کسی عالم کو، کسی مربی کو، کسی داعی کو یہ کہہ دے کہ میرے لیے فلان چیز حلال کر دو تو ایسے بیوقوفوں کی تعداد تو بہت کم ہوگی. ایسے لوگ تو بیمار ہیں. اب بیمار آدمی جو ذہنی طور پر بیمار ہو، اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو چاہے آپ وہ کر لیں. اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کریں. یہ تو کئی بیماریاں ہیں لوگوں کو. اب اس زمانے میں یہ بات آ گئی ہے درمیان میں کہ کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ لوگ اتنی تعداد میں لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے وہ چیز حلال قرار دیں یا آپ اس کے کوئی انتظام کر دیں، آپ اس کے بارے میں کوئی اجتہاد کر دیں. ان لوگوں کو اجتہاد کا نام پتہ نہیں کہاں سے درمیان میں آسمان سے برس گیا ہے یہ لفظ کہ یہ علماء کے پاس تو آسان ایک چیز ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. بھائی اجتہاد کر دے، یہ چیز حلال کر دے، اجتہاد کر دے، سود حلال قرار دے، اجتہاد کر دے جوئے کو حلال قرار دے، اجتہاد کر دے شراب کو حلال قرار دے، اجتہاد کر دے یہ مخلوط قسم کے نظام اور مجالس اور ان چیزوں کو حلال قرار دے. تو کہتے ہیں ان کے پاس ہے طریقہ لیکن یہ کرتے نہیں ہیں. کرتے ہیں، ان کے پاس طریقہ ہے. یہ بیمار لوگ ہیں تو بیماروں کا علاج ہونا چاہیے. اب بیمار کا علاج کرنے کی بجائے آپ اس بیمار کی بیماری کو بنیاد بنا کر مزید بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. اس کا علاج ہونا چاہیے. یورپ میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہم جنس پرستی کے بیماری میں مبتلا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے بارے میں بتایا جائے، یہ اگر دو مردوں کی یا دو عورتوں کی آپس میں مرضی ہو تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور پھر اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. بھائی قانون سازی کیوں کر رہے ہو یار؟ یہ زیادہ لوگ، اتنے تعداد میں لوگ مانتے ہیں اس چیز کو. بھائی اتنی تعداد میں آپ کے پاس بیمار ہیں، آپ اسپتال بڑھائیں، ڈاکٹروں کی تربیت کریں، ان کا علاج کریں، دوائیاں دیں، ان کا علاج کریں، ان کو پاگل خانے میں داخل کرا دیں. یہ تو بیمار ہیں لوگ. یہ لوگ، میں نے ایک دفعہ مثال کے طور پر ایک انتہائی محترم شخصیت تھی، اس طرح کی باتیں ہو رہی تو میں نے ان کو کہا کہ کل اگر یورپ میں یا آپ کے کسی دوسرے ملک میں ایک شخص اٹھے اور کہے کہ بھائی مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے کہ جب تک میں کسی انسان کے گلے پر اپنے دانت گاڑ کر اس کا تازہ خون نہ پیوں بس میں تو پاگل ہو جاتا ہوں، میں پاگل ہو جاتا ہوں. اور یہ تعداد روزانہ بڑھتی جاتی ہے. ایک آدمی بھی یہ کہتا ہے، پھر دوسرا بھی کہتا ہے، پھر تیسرا، پھر کل اس کے 10 ساتھی مزید ہوتے ہیں، پھر 20 دنوں بعد اس کے 50 ساتھی بنتے ہیں، پھر جھنڈے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم کسی جوان، تازہ خون والے جوان کے گلے پر ہم اپنے دانت گھاڑ دیں، اپنی داڑھیں گھاڑ دیں اور پھر اس کا تازہ خون پہ اس وقت، ورنہ ہم تو پاگل ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے. یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری. ہمارے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، کم از کم ایک آدمی کا خون ہم چوسیں روزانہ. تو آپ اس کے لیے قانون سازی کریں گے؟ نہیں.
نہیں جی قانون سازی نہیں کریں، آپ کہیں گے یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ کل کوئی آدمی کہے گا کہ مجھے تو انسان کے گوشت سے محبت ہے، میں انسان کا گوشت کھانا چاہتا ہوں، مجھے بکرے اور دمبے کا گوشت نہیں چاہیے، انسان کا گوشت چاہیے، تو آپ اس کو انسان کا گوشت مہیا کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے؟ تو یہ تو بیمار ذہنیت ہے، بیمار لوگ ہیں، ان بیمار لوگوں کی بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ باقی رہی اسلام کی بات کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی چیزیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی صغائر ہے، یہ کبائر ہے، یہ موبقات ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہو؟ یہ تو بہت برڈن ہوگا لوگوں کے دماغ پر۔ تو اس شخص سے پھر مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ پھر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے۔ آج میں یہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہی باتیں عرض کرتا ہوں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہے، جو مسلمان ہے پہلے سے اس شرط پر اسلام میں نہیں آئے ہیں کہ ہمارے لیے یہ معاف ہو اور یہ نہ معاف ہو، اس شرط کے بغیر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے لیے بھی بہت ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جن گناہوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے گناہ ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی، ایک آدمی منہ سے ایک جملہ نکالتا ہے، منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے گناہ کی بات ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے گناہ کی بات ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جہنمی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اور اس سے بچتے ہوئے بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، تو بے احتیاطی کرنا بھی ایسا گناہ ہے، اور کبھی بے احتیاطی میں بھی آپ انسان سے اتنا گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ اس حدیث کے خلاف جائیں گے کہ لوگوں کو کہیں گے کہ نہیں، بے احتیاطی میں آپ جو بھی زبان سے نکالتے رہیں، تو آپ کہیں گے کہ مسئلہ تو حل کرنے کے جانب جا رہا تھا اور آپ نے آپ کو مزید مشکل بنا دیا۔ میں اسی لیے آپ کو تمہید کے طور پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، اس کا حل آسان ہے۔ جو لوگ ان گناہوں کو جو شریعت میں، جو قرآن اور سنت میں ان کو گناہ کہا گیا ہے، ان کو گناہ سمجھتے ہوئے اگر ان سے بچ بھی جائیں، تو ایسی چیزیں بہت زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ ہے گناہ کی۔ ان ساری باتوں کی تفصیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے نا، کہ منہ سے وہ کون سی بات نکالنے پر ہم جہنم میں گر جاتے ہیں، وہ باتیں تو نبی نے بتائی نہیں، اس کی تفصیلات تو ہمارے سامنے آئی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اس کا حل اور اس کا حل ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو، پہلے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ انسان خطا کار ہے۔ کتنے گناہ تم چاہتے ہو کہ علماء آپ کے لیے معاف کر دے؟ 10 گناہ چاہتے ہو، 20 گناہ چاہتے ہو؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نہیں، ایک مطالبہ تو نہیں ہوگا، ایک کہے گا میرے لیے فلاں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا، اے اللہ کے رسول میرے لیے زنا کو حلال کیجیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں اور بہن کے ساتھ یہ بدعملی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں چاہتا۔ تم نہیں چاہتے ہو تو دوسرا بھی نہیں چاہتا، دوسرا بھی نہیں چاہتا۔ تو ایک آئے گا، اس کے لیے وہ کہے گا کہ نہیں، وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر بات نہیں کہ تصویر حرام ہے کہ حلال ہے اور فلان چیز حرام ہے کہ حلال ہے، اس پر پھر بات رکے گی نہیں، پھر بات بہت بڑی بڑی باتوں تک پہنچے گی۔ کوئی قتل کو اپنے لیے حلال قرار، آپ کہتے ہیں نا اغوا کو لوگ حلال نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو ہمارا کاروبار ہے، یہ تو ہمارا کاروبار ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک مہمان آئے تھے، اس نے لطیفہ سنایا کہ مجھے کہیں کسی علاقے میں، ہمارے کسی علاقے میں، اپنے صوبے کے کسی علاقے میں کسی نے اغوا کیا، تو کہتے تھے کہ پھر وہ مجھے نماز کے لیے بھی اٹھاتا تھا، میں سو رہا ہوتا تھا کہ لات مار کر اٹھو نماز کے، اذان نہیں سنی تم نے؟ میں نے اس کو کہا یار تم نے تو مجھے اغوا کیا ہے اور پھر نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہو تو یہ بھی کرتے؟ کہتے کہ وہ تو ہمارا کاروبار ہے، یہ تو ہمارا دین ہے، یہ تو دین کی بات ہے، نماز نہیں پڑھتے ہو۔
کہتے ہیں اغوا بھی مجھے کیا تھا اور نمازیں بھی زور سے پڑھاتا تھا مجھے. تو یہ لوگ پھر ایک بات پر تو بات رکے گی نہیں. پھر کوئی کہے گا کہ مجھے تو قتل کا بڑا شوق ہے, مجھے 1-2 قتل بھی معاف کر دیے جائیں, شراب بھی معاف کر دیا جائے, تو رہے گا پھر کیا؟ وہی تو وہ شیر والی بات ہوگی نا, پھر رہے گا کیا؟ شیر بنے گا کیسے؟ اس لیے یہ 2-3 حدیثیں آپ پڑھ لیں. پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کل بنی آدم خطاء, آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے. کون ہے جو کہتا ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں؟ مان لے کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان باتیں بھی کرے گا, دیکھے گا بھی, کان بھی اس کے کھلے ہوں گے, وہ دنیا کے ضروریات اپنی پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا بھی, اس کا کوئی دوست بھی ہوگا, اس کا کوئی دشمن بھی ہوگا, اس کا کوئی مزاج بھی ہوگا, اس کا کوئی پسند کا کچھ چیزیں تو ہوں گی. تو ان چیزوں میں پڑھتے وقت انسان سے غلطیاں تو ہو جائیں گی. کل بنی آدم خطاء, آدم کا ہر بیٹا خطا کار. وخیر الخطائین التوابون, تو غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. توبے کا دروازہ کھلا ہے, توبے کا دروازہ کھلا. اس کا علاج توبہ ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ غلطی کو غلطی نہ مانی جائے, گناہ کو گناہ نہ مانا جائے. گناہ گناہ ہے, غلطی غلطی ہے, اگر انسان سے ہوتی بھی ہے. اور قرآن میں یہ کبھی بھی نہیں لکھا ہے کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی نہیں کرتے. قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی نہیں کرتے. قرآن نے یہ فرمایا ہے جو غلطی کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں. غلطی اگر ہو جائے تو وہ توبہ کرتے. اس نہیں کہ اس وجہ سے غلطی کرتے ہیں کہ پھر توبہ کروں گا تو پھر معاف ہو جاؤں گا, اس وجہ سے غلطی نہیں کرتے. اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی وہ غلط کار ہے, اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی وہ غلط کار ہے. اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے, تب بھی اس نے غلطی کی ہوگی. یہ وہ مان لے کہ میں نے غلطی کی ہوگی, میں خطا کار ہوں. یہ تو پتہ نہیں, یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یار خدا دا بد کم گناہ کے برا گیرے میں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کس گناہ کی سزا ہوگی, یہ کس گناہ, مطلب یہ کہ میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور یہ جو سزا مجھے مل رہی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے, اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے توبے کی ایک قسم ایک ایسی ہے بھی کہ اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے. وہ توبے کی ہے قسم, وہ کیسی توبہ ہے کہ ابھی توبہ کروں گا, پھر موقع ملے تو پھر کروں گا. تو ایسی توبہ بھی قابل توبہ ہے, ایسی توبہ بھی گناہ ہے, اس سے بھی توبہ ہونا چاہیے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, پھر یہ تصور اگر کسی کے ذہن میں آتا تھا کہ اچھا گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے, تو چلو میں کر لوں گا, یہ گناہ بھی کر لوں گا. اور پھر میں نے پڑھا لوگوں کچھ لوگوں کی کتابوں میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے خطرناک گناہ دیکھیں گے اور اس کو کر لیں گے, ڈھولے سے کر لیں گے, اور پھر ہمارے ذہن کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی کہ واہ واہ میں تو غرق ہو گیا, اور پھر میں جو روں گا اور اس رونے میں جو مزہ ہوگا. جی پتہ نہیں شیطان نے کس کس انداز سے لوگوں کے لیے گناہوں کو کیسا بنا دیا ہے, خوشنما بنا دیا ہے. اچھا گناہ کر لو, پھر تمہارے ذہن میں ایک پشیمانی کا تصور آئے گا, پھر تم بہت رو گے, پھر بہت اپنے آپ کو پیٹو گے, اور پھر ایسی ایک کیفیت تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی کہ بس اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا, اس لیے کہ وہ تمہارا جو رونا ہوگا اور تمہاری توبہ کی جو کیفیت ہوگی. کیا ایک عقل مند آدمی اس امید پر زہر کھا سکتا ہے کہ یہاں پہ زہر کے علاج کے 10 بوتل موجود ہیں اور ڈاکٹر بھی پاس موجود ہے, اس کے پاس انجیکشن بھی تیار ہے تریاق کا, زہر کی زہر کو ختم کرنے والے انجیکشن تیار, بالکل تیار ہے, ایک کی بجائے 10 انجیکشن تیار ہے. تو
کسی عاقل سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ چلو گلاس بڑا ہے زہر سے اور اس کو پی لو، اور پیتے ہی بس یہ ڈاکٹر دوڑیں گے اور یہ انجیکشن لگائیں گے تمہیں اور یہ دوائی دے دیں گے اور ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ؟ تو اگر اس بنیاد پر کوئی آدمی زہر کھا رہا ہو اور آپ کو وہ ہوشیار نظر آتا ہو تو پھر آپ گناہ بھی کر لیں اس بنیاد پر کہ چلو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور پھر میں اتنی توبہ کر دوں گا کہ مجھے معاف کیا جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے پہلے والے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا تھا، فسمعته استغفر 100 مرہ، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ استغفر اللہ کہا، 100 دفعہ ایک مجلس میں نے گن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار، اور ثم یقول، پھر فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی، اللہ مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گناہ نہیں کیا تھا، ہمارے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو بڑے نیکوکار سمجھتے ہو، استغفار۔ اور اگر ایسا آدمی ہے کہ اس کے گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس استغفار کو رفع درجات کا ذریعہ بنائے گا، درجے مزید بلند ہو جائیں گے۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو گے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے فنا کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ گناہ کرتے ہوں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہوگا۔ اس حدیث کو لوگوں نے سنا تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ چلو اس کا مطلب تو یہی کہ نبی نے فرمایا کہ گناہ کرو، تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا، وہ گناہ کرنے والے کم تھے، مکہ معظمہ میں گناہ کرنے والے کم تھے، کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ گناہ کرو، گناہ نہیں کرو گے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو بھی کہ گناہ نہ کرو تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تم گناہ نہیں کرو۔ اگر ایسا ہوتا کہ تم نے کبھی بھی تم نے گناہ نہ کیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس دنیا میں ہوتے نہ، پھر تو نہ ہوتے تم۔ اب اگر ہم ہیں، حدیث میں تو یہ فرمایا نا کہ لجا اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور مزید لوگ، تو ہم تو ختم نہیں کیے گے نا ہمیں۔ آپ کہیں گے کہ لوگ مرتے تو ہیں، تو مرتے تو گناہگار بھی ہیں اور بے گناہ بھی ہیں، آپ نے کسی گناہگار کو مرتے نہیں دیکھا، تو جو لوگ مرے ہیں آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم، تو شاید وہ تو بے گناہ ہوں گے، لیکن کسی گناہگار کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ مرا ہے، تو پھر وہ کیوں مرا ہے؟ اس نے تو گناہ کیا۔ نبی نے فرمایا کہ وہ مرے گا جس نے گناہ نہیں کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح ہے کہ اگر تم چاہو بھی کہ تم گناہ نہیں کرو، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تم گناہ نہیں کرو، تم فرشتے نہیں ہو، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، فرشتوں کے اندر گناہ کی اہلیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر گناہ کا استعداد ہی نہیں ہے۔ آپ کے اندر گناہ کا استعداد ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا گناہ کیا ہوگا، اس لیے استغفار کرو۔ علاج اس کا کیا ہے؟ اللہ سے بخشش مانگو۔ اسی طرح دوسری حدیث میں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت کو خطاب کر کے، تصدقنا ولو من حلیکن، صدقہ دو، صدقہ دیتے رہو اگرچہ تمہارے زیورات سے کیوں نہ ہو۔ دیکھو نا، زیورات صدقے میں دینا، یہ زیورات میں سے صدقہ دینا، یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا، خاص کر خواتین کے ذہن میں۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہو وہ قربانی کرے؟ ہاں جی قربانی کرے، قربانی دے آدمی، تو قربانی کیسے کرے؟ پیسے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا 7.5 تولے سونا پیسے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو نصاب ہے نا، تمہارے پاس اتنا پیسہ، اچھا تو کیا کرے؟ اس کو کاٹ کر اسے کر لیں۔ ہاں نا، اسے کاٹ کر، یہ پیسہ ہے نا، اس کو بیچ کر اسے کر لیں۔ اچھا پھر تو یہ ختم ہو جائے گا۔
پھر تو یہ ختم ہے. تو جو روپے جیسے جو تم قربانی کرو وہ ختم نہیں ہوگا. تمہارے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور تم نے 25,000 کا خریدی اور 30,000 کی اور 20,000 کی اور 15,000 روپے کی چیزیں خریدی ہے قربانی کے لیے, جانور خریدے ہیں, تو کیا وہ 1 لاکھ ہی رہے یا وہ 75,000 بن گئے؟ بھائی وہ بھی تو کم ہوتے ہیں. اچھا پیسے کم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیسے تو پیسے ہیں, لیکن یہ سونا رقم. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ یہ زیورات کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں. وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ صدقہ دو اپنے زیورات ہی سے ہی. اس لیے وَأَكْثِرْنَا الْإِسْتِغْفَارَ, اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, استغفار مانگو. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ جَزْلَةٌ, ایک جری قسم کی. جزل تو عظیم کو کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ دل کی عظیم تھی, یعنی بہادر تھی, جرأت مند تھی. ایک جرأت مند خاتون نے اٹھ کر کہا وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, کیا ہوا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہیں, ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہیں. یہ جرأت کی بات تھی نا, جرأت کی بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللانا, ایک تو تم ہر چیز پر لعنت بیچتی ہو, بد دعائیں کرتی, چرگی تم خیرے کئی, لوخی تم خیرے کئی, لرگی تم خیرے کئی, عرشی توی میرات شی. تکثرن اللانا, تم ہر چیز پر لعنت, بہت زیادہ لعنت. دیکھیں نا, بہت تکثرنا, تم بہت زیادہ لعنت بیچنے والیاں ہوں. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, اور تم اپنائے عشیر کے ساتھ ناشکری کا. عشیر جس کی زندگی اپنے رفیق حیات کے ساتھ, یعنی یہ تمہارے مزاج میں یہ چیز ہے, تم اس کو گناہ سمجھتے ہو, تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو لیکن تم یہ کام کرتی ہو. اب آپ اس حدیث پہ ذرا غور کریں, گویا کہ یہ ان خواتین کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے, ان کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے. تو آگے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے مزاج میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ تکثرن اللانا, یعنی بد دعا تو کبھی آدمی مرد بھی دیتا ہے, لیکن ہر چیز کو ہر وقت مسلسل بد دعا دینا, مسلسل بد دعا دینا. تھوڑی سی بچے کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان کے پاس بد دعا کے پتہ نہیں کتنے ذخیرے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو اس سے کیسے کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں نا, یہ کام غلط تو ہے, بٹھا دیا ذہن کے اندر کہ یہ کام غلط ہے. تکفرن العشیر, اپنے رفیق حیات کی ناشکری بھی غلط کام ہے, لیکن یہ تمہارے مزاج کے اندر یہ چیز ہے. اب اس کا متبادل کہ اس سے تو تم نہیں صبر ہو سکتے ہو, کسی نہ کسی مرحلے میں یا کسی نہ کسی مقدار میں تو یہ چیز تو تم سے سرزد ہو, کسی سے زیادہ سرزد ہوگی, کسی سے کم سرزد ہوگی, کسی نہ کسی مقدار میں تو یہ چیز تم سے سرزد ہوگی. اب اس کا یہ علاج کیا جائے کہ یہ تمہیں معاف ہو. یہ جو آج دور کے لوگ کہ چونکہ یہ گناہ تو بس یہ تو مجبور ہے, یہ تو کرتے رہیں گے. اب جب شریعت نے یہ مان لیا کہ ان کے مزاج میں یہ چیز ہے تو بس یہ اس کا یہ مطلب کہ یہ گناہ نہ ہو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ گناہ بھی نہ ہو تو پھر گراف نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا. پھر لعنت کا گراف اور ناشکری کا گراف پھر نیچے کی طرف جائے گا یا اوپر کی طرف جائے گا. یہ علاج نہیں ہے کہ یہ ان کو بتایا جائے کہ چونکہ یہ تمہاری مزاج کی مجبوری ہے لہذا یہ کوئی گناہ نہیں. بتایا گناہ تو ہے اور اسی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی. اب اس کا علاج بتایا, علاج یہ بتایا کہ تصدقنا, صدقے دیا کرو, صدقے دیا کرو, صدقے دیا کرو. صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹاتا ہے. ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے, وہ حدیث اس وقت تو میں نے نہیں پڑھی. صدقہ نیچے سے اوپر جاتا ہے اور کوئی بلا اور کوئی مصیبت اوپر سے نیچے آتی ہے, یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں, صدقہ اس کو واپس کر دیتا ہے. اور تطفئ غضب الرب, تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ. تو صدقہ دو اور پھر کیا کرو, وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ, اور کثرت سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو.
تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کچھ گناہ تو ہماری مجبوریاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے مزاج میں کسی گناہ کی طرف میں، اور کئی گناہوں کی طرف مردوں کے ذہن میں، عورتوں کے ذہن میں کتنے گناہوں کی طرف، یہ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی طرف میلان ہے نا، میلان۔ یہ بعد میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن میلان تو ہر ایک کا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کے مال کو نہ دیکھو، فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جن لوگوں کو میں نے دنیا میں بہت زیادہ کچھ دیا ہوا ہے اور تمہیں نہیں دیا، وہ کسی کو نہیں دیا ہوا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، بالکل اپنی آنکھیں لمبی نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ میں نے دیکھ لیا اس کو یہ چیز ملی ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں ملی، اور ایک یہ ہے کہ میں دور تک اس کو دیکھتا رہوں، پھر دیکھتا رہوں، اچھا دور تک دیکھتا رہوں، اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ تو مزاج میں تو یہ چیز ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ جن چیزوں سے انسان معلوف ہے، جو چیزیں انسان کو پتہ ہے کہ یہ میری ضرورت ہے یا مجھے پسند ہے، ان چیزوں کو دیکھنا تو انسان کے مزاج میں ہے۔ لیکن یہ جو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، علی ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ نہ دیکھو۔ دوسری دفعہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دیکھنے کو کنٹینیو جاری نہ رکھو، بس دیکھا تو بس نظر ہٹا۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلا تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی نقصان تمہارا نہیں ہے۔ بس دیکھ لیا آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اٹھ گئی ہو، دیکھ لیا کسی کو، لیکن وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، یہ پھر اس کو جاری رکھنا یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے مطابق ایسی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت سے آپ کا یہ مطالبہ ہو کہ جی اس کو گناہ نہ ٹھہرایا جائے، اس کو گناہوں کے لسٹ سے نکال دیا جائے۔ نہیں، گناہوں کے لسٹ سے اس کو نہیں نکالا جاتا، اس کا الگ علاج بتایا جاتا ہے، صدقے کرو، استغفار کرو۔ اب میں کچھ وہ 3-4 چیزیں مزید آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بخشتا ہے اور معاف فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے۔ یعنی وہ ایک چیز کے علاوہ کئی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں کہ یہ طریقے تم اختیار کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ کوئی گناہ کسی کے لیے گناہ نہ رہے، کہ وہ گناہ کسی کے لیے، حتیٰ کہ اضطرار اور موت کی حالت میں جس آدمی کی جان پر بنی ہو اور اس کے لیے حرام چیز کھانے کی اجازت ہو، تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ نہیں کہ وہ چیز حلال ہو گئی، مجبور ہو تو تمہارے لیے کھانے میں گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ تمہارے لیے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ کی بجائے یہ نہیں کہا فَيَحِلُّ لَكَ، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک تو استغفار کی بات اور صدقہ کی بات ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الذنوب ذنوبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں لا تکفرها الصلاة ولا الصیام ولا الحج ولا العمرہ، کہ اس کا کفارہ نہ نماز بنتی ہے، نہ روزے بنتے ہیں، نہ حج اور نہ عمرہ۔ حالانکہ نماز اور روزے اور حج اور عمرہ، حج کے بارے میں آپ نے کیا کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا، کیوم ولدتہ امہ، جس طرح آج ہی پیدا ہوا، لیکن نبی نے فرمایا، یہ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارہ، جن کو نہ نماز دھو سکتی ہے، نہ صدقہ، نہ روزے اور نہ حج اور نہ عمرے۔ تو قالوا فما یکفرها یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول تو کیسے معاف ہوں گے، کفارہ کیا ہو؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، زندگی گزارنے کے لیے حلال مال کی طلب میں جو غم انسان کو آتے ہیں، کہ
کیا روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا، ادھر کام ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ سودا بک جائے گا کہ نہیں بکے گا، تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ضرورت پوری کہاں سے پوری ہوگی، کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو انسان، اور پھر اس کے بعد جو روزانہ آدمیوں کو، آپ کو پتہ ہے جن کو روزگار مل بھی گئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کئی مسائل ہیں، کس کی طرف سے، کتنے لوگوں کی طرف سے، حالات کی طرف سے، کبھی سردی اور گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سب اس دنیا کے رہنے والے ہیں، اس کی تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حلال کاروبار کے لیے کبھی آپ کو، کبھی تو آپ انسان کو کبھی عزت نفس سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اس کی عزت نفس ایک چیز کو گوارا نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ نہ کروں تو کیا کروں، بچوں کا پیٹ کیسے پالوں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ غم ہے جس غم کی وجہ سے وہ گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک کام ہے، چونکہ میری ذمہ داری ہے، نہ کروں تو کیا کروں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف اسی طریقے سے معاف ہوتے ہیں، صرف اس ذریعے سے معاف ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے حلال روزی کے غم میں متفکر ہیں، سوچتے ہیں، آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کی فکر، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، پھر اس کا کیا حل ہوگا۔ ایک ہی چیز ہوگی، استغفار اور توبہ کی تو آپ نے بات سن لی، شفاعت بھی، سفارش بھی، قیام، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تو لوگ سفارش تو کریں گے، بچے بھی سفارش کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سفارش کر سکتے ہیں، علماء اور شہداء بھی سفارش کریں گے، اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں اور وہ بڑے گناہ کے مقدمات ہیں، تو اگر ایک آدمی اس چھوٹے گناہ کا مرتکب تو ہو رہا ہے، لیکن جب بڑے گناہ کا وقت آیا تو اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ جہاں سے شروع ہوئے تھے، جو ذرائع تھے، وہ ذرائع بھی معاف ہو گئے۔ ایک آدمی نے چوری کا ارادہ کیا، چوری کے لیے اس نے تالا توڑنے کے، پتہ نہیں اس کے سامان جو آرا، تالے کو کاٹنے کے لیے آرا یا پتہ نہیں کیا چیزیں اور کیا جائے، اس کو توڑنے کے لیے اس نے ہتھوڑا، ابھی جا رہا ہے بازار، ابھی سے شروع ہوا کہ یہ چوری کر رہا ہے، پھر اس نے باقی سامان لوگوں کو بھی بتایا کہ ہاں تم میرا ساتھ دو گے، تم میرے ساتھ دو گے، اس نے ساتھیوں، مطلب یہ اس نے شروع کر دیا۔ اب عین جب موقع آیا اور اس کو موقع ملا کہ اب وہ چوری کی چیز اٹھائے، اس نے کہا یار پرائی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، کیا اٹھاؤں، بس چھوڑو اس کو، نہیں کرتا، واپس ہو گیا۔ اب ادھر سے تو میٹر اس کا سٹارٹ ہوا تھا، اب یہ جو اصل گناہ ہے اس تک پہنچتے پہنچتے اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد، یا تو یہ کسی نے دیکھ لیا اور اس نے نہ کر سکا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑا اور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو راستے کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے ذریعے بنے تھے وہ اس کے لیے معاف۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ نہیں، بڑے گناہوں سے اجتناب خود بخود چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جتنا آدمی نیکیاں زیادہ کرتا رہتا ہے اتنی اس کی برائیاں کم ہوتی جاتی ہیں، نیکیوں میں بڑھنے سے برائیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ بفعل الحسنات، اس کو آپ شمار کر لیں۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے مہربانی سے بھی معاف۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو بغیر توبے کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ شرک بغیر توبے کے نہیں معاف کرتا، اور شرک سے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے توبے کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے، اس کی اپنی مشیت ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح میں نے پہلے درس میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ما شاب علی عبد فی الاسلام شیبۃ، جو بندہ بندگی کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اسلام کی حالت میں، الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم کی سزا دوں۔
تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، یعنی یہ انسان کو مہلت دینا، اس کی عمر، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیر ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، سورہ غافر میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ ملائک جو ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ فرشتے جو ہمارے ملک کے نہیں ہیں، ہماری زبان کے نہیں ہیں، ہمارے نسل کے نہیں ہیں، وہ بھی ایمان کی وجہ سے ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے مال میں اضافے کے لیے بھی، سخی لوگوں کے مال میں اضافے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی رضا، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے، ان کو مزید عطا فرما، ان کو مزید عطا فرما۔ دیکھیں یہ فرشتے انسانوں کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ یستغفرون، ہمیں پتہ نہیں ہوتا فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو غیر فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں ان کے لیے استغفار۔ اور اس کے علاوہ جو پھر مسلمانوں میں کچھ اور نیک لوگ ہوتے ہیں، جس طرح علماء کے بارے میں فرمایا ہوا کہ علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہیں، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، فرشتے، زمین کی مخلوقات اہل علم کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ سمندر کے اور پانی کے تہوں کے اندر جو مچھلیاں ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی مچھلیاں ہیں اور کیا ہے اور ان کی کیا زندگی کیسے، وہ بھی اہل علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی گناہوں کے بخشنے کے ذرائع ہیں، ان ذرائع کو عام کیا جائے، لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ کسی گناہ کو ثواب ٹھہرایا جائے اور یا کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھایا جائے، اس کے بجائے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ نہیں، اگر میں تمہیں 100 دفعہ بھی بتاؤں تو میں تو اسلام کی بات کو منسوخ تو نہیں کر سکتا، پہلی بات، اور ایک اگر میں تمہیں گناہوں کا لسٹ بھی دے دوں پھر بھی ایسے گناہ رہتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں کیے ہوں گے، لہذا اس بات میں نہ پڑیں کہ آپ کے لیے گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ گناہ نہیں وہ گناہ، اس کے بجائے یہ بات سمجھائی جائے کہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں اور ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو دھونے اور اس کو معاف کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت سے وسائل اور بہت سے ذرائع پیدا کیے ہیں، جو کچھ کا تعلق ہم سے ہے اور کچھ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ ملائک کو کس نے بتایا ہے کہ تم مومنوں کے لیے استغفار کرو، اور جانوروں کو اور مچھلیوں کو کس نے بتایا ہے کہ تم استغفار کرو، ہم نے تو یہ انتظام نہیں کیا، یہ انتظام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا تھا، جس کی تفصیل کچھ پہلے جمعے میں گزری اور کچھ آج میں نے بتا دی، یہ ہے وہ اصل بات جو سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا